الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کو ہم کس طریقے سے گزاریں، کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اگر اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ایک تذکرہ کر لیں تو اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں تو ہوتی ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم مصروف ہو جاتے ہیں یا بہت عرصہ گزر جاتا ہے، اس بارے میں بات کہی نہیں ہوتی، سنی نہیں ہوتی، تو وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یاد کرانے سے کیا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اس کے مقصد کو یاد رکھنا، کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ آبجیکٹیو کیا ہے جو کہ ہم نے اس مہینے میں اچیو کرنا ہے۔ اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، لعلکم تتقون۔ رمضان کے مہینے رمضان کے روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو اس مہینے میں جو بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، ان عبادات کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی فرما برداری آ جائے، وہ تمام فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیے ہیں عبادات کی شکل میں یا معاملات کی شکل میں، وہ تمام چیزیں ہم کرنے والے ہوں، اور جو گناہ ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، وہ ہماری زندگی سے نکل جائیں۔ یہ جب چیزیں ہو جائیں گی تو کیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے گا اور ہم متقین میں شامل ہوں گے۔ اگر یہ آبجیکٹیو سامنے نہیں ہے تو پھر رمضان کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ اگر ہماری زندگی میں تقوی نہیں آ رہا تو پھر جو رمضان کا مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو مقصد کیا ہے، تقوی حاصل کرنا۔ اور اگر یہ تقوی حاصل نہیں ہوا تو ہوگا کیا کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے بھی رہیں گے، پیاسے بھی رہیں گے، کمزوری بھی ہوگی، لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی ہے کہ یہ وقت تو نکل جائے گا لیکن اس کا جو اصل بینیفٹ تھا وہ ہم نے لوز کر دیا۔ تو یہ چیز ذہن میں بار بار رکھنی ہے کہ ہم اپنا ایک انالیسس کرتے رہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر کہ کیا آج کا دن جو میں نے گزارا ہے، اس دن کے گزارنے کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہوا ہوں کہ نہیں ہوا ہوں، میرے دل میں اللہ کی خشیت آئی ہے کہ نہیں، میرے دل میں تقوی آیا ہے کہ نہیں، میرے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوئی ہے کہ نہیں، میری زندگی سے جو گناہ تھے وہ نکلے ہیں کہ نہیں، جو نیک کام میں نہیں کر پا رہا تھا میں نے کوئی کرنا شروع کیے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ جائزہ ہم نے روزانہ لینا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگتا رہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہم اس مقصد کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے۔ تو مقصد کو ذہن میں رکھنا، لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی والے بن جائیں اور تقوی حاصل کریں۔ اور تقوی حاصل کرنے کے لیے ضروری کیا ہے، ایک طرف عبادات ہیں، ان کا کرنا بہت ضروری ہے، ان کی وجہ سے انسان کی زندگی میں تقوی آتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں عبادات نہیں کروں گا لیکن میں متقی ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان فرض عبادات کے نہ کرنے کی وجہ سے یا ان فرض عبادات کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ تقوی کی طرف نہیں آ سکتا، تو وہ متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں وہ تمام فرائض نہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اور اب رمضان کے مہینے میں جو سب سے اہم چیزیں کرنے والی وہ کیا ہے، وہ ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اصل اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے، روزہ۔ اور روزے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا کہ تم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو رمضان کا روزہ ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اگر ہم ساری زندگی غیر رمضان کے روزے رکھیں تو ہم اس اجر اور اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور اس کے علاوہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ساری زندگی ہم روزے رکھیں، نفلی روزے، لیکن جو ہم نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا ہے، اس کا جو اجر تھا، اس کا جو ریوارڈ تھا، وہ جو ہمیں ملنا ہے اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا اور اس کو ہم کمپنسیٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، چاہے ہم ساری زندگی کے روزے رکھتے رہیں۔ تو رمضان کا روزہ کیا ہے، یہ جس پہ فرض ہے اس کو چاہیے کہ لازمی رکھیں،
اور یہ کس پہ فرض ہے؟ جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، ان تمام لوگوں پہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر روزے کو چھوڑ دینا کہ مجھے بھوک زیادہ لگتی ہے، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، میری جاب تھوڑی سی مشکل ہے، تو یہ صرف اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے والی بات ہے۔ اور یہ کہنا ہے کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں، اتنی مشقت تو نہیں ہے دین میں۔ یہ مشقت کے کرائیٹیریاز ہم نے جو خود سے بنائے ہوئے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ قیامت کے دن یہ بہانے اور یہ اپنے آپ کو جو جھوٹی جسٹیفیکیشن ہم دیتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ کوئی واقعی عذر نہیں ہو جس کی بنیاد پہ روزہ چھوڑا جا سکے۔ تو جن پہ فرض ہے ان کو کیا کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، پہلی چیز۔ اور روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ اعمال بتا دیجئے کہ جن کو میں اختیار کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو، تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ کیا ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب ہے، تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صدقے دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس پہ وہ قائم رہا اور اس کا خاتمہ بھی پھر اسی پہ ہوا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس شخص نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کی خاطر اور وہ اس پہ قائم رہا اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اور روزے کو اگر دیکھا جائے تو پہلی چیز کیا ہے کہ روزہ رکھنا، اور دوسری چیز جس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے رمضان میں وہ کیا ہے؟ نمازوں کا اہتمام۔ نماز رمضان کے علاوہ بھی جو 5 نمازیں فرض ہیں وہ رمضان کے علاوہ بھی پڑھنی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ نہیں پڑھ رہا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، یہ مہینہ دیا جس میں شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس میں جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، عمومی ماحول عبادت کا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں نیک اعمال کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو جو لوگ عام روٹین میں اعمال نہیں کر پا رہے تھے، نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے یا ان سے نہیں پڑھی جا رہی تھی، تو ان کے لیے کیا ہے کہ رمضان میں اپنے فرائض کے اوپر فوکس کرنا۔ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے، وہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، اور نماز کا چھوڑنا جو بہت بڑا گناہ ہے، وہ اکبر الکبائر میں سے ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، اور کچھ ائمہ کے نزدیک یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، نماز کا چھوڑنا جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی حال میں بھی ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اور نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو 5 نمازوں کے درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو نماز کا اہتمام کرنا، اس چیز کو ہم نے لازمی کرنا ہے کہ فرائض کا اہتمام کرنا، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، سنت کا اہتمام کرنا، کیونکہ سنت نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے علاوہ 12 رکعت نفل یعنی سنت نماز دن میں ادا کرتا ہے، اور 12 رکعت کیسے ہیں؟ فجر سے پہلے 2 سنت، ظہر سے پہلے 4 سنت، ظہر کے بعد 2 سنت، مغرب کے بعد 2 سنت، اور عشاء کے بعد 2 سنت، یہ 12 رکعت بن جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی 12 رکعت ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگر سنت نہیں پڑھتے تھے سنت پڑھنا شروع کر دیجئے، اور نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ نوافل انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور ہماری جو نمازوں کے اندر خشوع نہیں ہوتا اس کی پریکٹس ہو جائے گی۔ جتنی زیادہ ہم اب نوافل پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہماری نماز میں بہتری آئے گی، اللہ کے قریب ہوں گے۔ اور نمازوں کے اعتبار سے ہی ایک خاص
عبادت کیا ہے؟ وہ قیام اللیل ہے، رات کا قیام کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں بھی کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں اس چیز کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور جو قیام اللیل ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے بھی رمضان کا قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو رات کو جو قیام ہے جسے قیام اللیل کہتے ہیں یا تراویح بھی کہتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا، اور اس میں آپ نے 8 پڑھنی ہے آپ 8 پڑھیے، آپ نے 12 پڑھنی ہے آپ 12 پڑھیے، آپ نے 20 پڑھنی ہے آپ 20 پڑھیے۔ یہ نفل عبادت ہے، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ شدت نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں ایک بہت ہی شدید رویہ آ گیا ہمارے اندر بحیثیت امت، کہ جس چیز کو اتنا زیادہ شریعت نے سخت نہیں بنایا، اتنی شدت نہیں کی، اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ شدت کی۔ تو بہرحال 8 پڑھنے 8 پڑھیے، 12 پڑھنی ہے 12 پڑھیے، 20 پڑھنی ہے 20 پڑھیے، اور اخلاص سے پڑھیے، خشوع و خضوع سے پڑھیے، اور اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ تو کیا ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا یہ ایک ضروری چیز ہے، اس کو ہم نے رمضان میں لازمی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان اور قرآن کا بھی ایک خاص تعلق ہے۔ قرآن ہماری زندگی میں عام دنوں میں بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا رمضان میں اہم ہے۔ رمضان میں پھر بھی ہم قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، اگر عام روٹین میں نہیں کرتے تو کم سے کم رمضان میں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا پڑھنا صرف رمضان کے ساتھ مشروط نہیں رکھا، یعنی صرف رمضان میں اس کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن عطا فرمایا وہ ہماری زندگی کے ہر دن میں اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا رمضان میں امپورٹنٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں اس کا اہتمام تھوڑا عام دنوں کی نسبت زیادہ کیا جائے، اور قرآن کی جو ہے وہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس کی قرات بھی کیجئے، اس کو سمجھ کے بھی پڑھیے، کیونکہ قرآن جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ایمان والوں کے ہاتھ میں۔ جو شخص بھی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ ہلاک ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت والے دن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، اور جس شخص نے بھی قرآن کو اپنا رہبر بنایا ہوگا، یعنی قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، اس کو اہمیت دی ہوگی، اس کو امپورٹنس دی ہوگی، اس کے حقوق کو ادا کیا ہوگا، تو جس نے بھی اس کو اپنا رہبر بنایا ہوگا یہ اسے جنت تک لے کر جائے گا، اور جس شخص نے اس کو پس پشت ڈالا ہوگا، یعنی قرآن کو اگنور کیا، قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کو امپورٹنس ہی نہیں دی، تو جس نے اس کو پس پشت ڈالا یہ اس کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن یہ قرآن بھی ہمارے یا حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، صرف تلاوت کی حد تک نہیں، قرات کی حد تک نہیں، بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک خاص ربط ہے رمضان کے اعتبار سے، تو قرآن روزانہ پڑھیے، ٹارگٹ یہ رکھیے کہ کم سے کم ایک تو ختم کرنا ہے، ایک قرآن جو ہے مکمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمے کے ساتھ بھی ایک کر لیں تو بہت ہی بہتر بات ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی نیت کیجیے اس رمضان میں کہ میں اب جو شروع کروں گا، میں نے اب اپنی ساری زندگی قرآن پڑھنا ہے اور میں روزانہ پڑھوں گا۔ اپنا ایک ٹارگٹ رکھیے کہ میں روزانہ پڑھوں گا، چاہے تھوڑا تھوڑا پڑھیے لیکن روزانہ پڑھیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان جو ہے وہ چارج ہوتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے موبائل کو روزانہ چارجنگ کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے موبائل جتنا مرضی اچھا ہو، جتنا مرضی ایکسپینسو ہو، لیکن اس کو چارجنگ کی ضرورت روزانہ پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم چاہے جتنے مرضی اچھے انسان ہوں، ہمارے ایمان کو چارج ہونے کی ضرورت جو ہے وہ روزانہ ہوتی ہے، اور ہمارے ایمان کو چارج کرنے کے لیے نماز جہاں پہ ایک چیز ضروری ہے، وہ اسی طریقے سے قرآن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان جو روزانہ جو وہ تازہ ہوتا ہے اور ہمارے ایمان کی چارجنگ بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا کرنا ہے کہ رمضان میں خاص طور پہ اہتمام کرنا قرآن کا، اور قرآن سے خاص تعلق قائم کرنا۔ اسی طریقے سے ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا۔ ذکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے زندہ کی اور مردہ کی۔
یعنی جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ ایک زندہ انسان ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ چاہے دیکھنے میں ہمیں زندہ انسان نظر آ رہا ہو لیکن حقیقت میں وہ ایک چلتا پھرتا لاش ہے، وہ مردہ کی طرح ہے وہ، کیونکہ صرف جسم کا زندہ ہونا ایک مسلمان کے لیے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اندر سے ہمارے ایمان کا، ہمارے ضمیر کا، ہماری روح کا زندہ رہنا بھی یہ بہت ضروری ہے۔ اور ذکر جو ہے وہ ہمارے روح کو بھی جو ہے وہ زندہ رکھتی ہے، ہمارے دل کو اطمینان بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے، تو ہمارے دل بھی مطمئن رہتے ہیں۔ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں ذکر کرنے والوں پہ، اور جو شخص ذکر کرتا رہتا ہے اس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں، یہ شیاطین کو دور رکھنے والی چیز ہے۔ اور جو بھی ذکر کرتا ہے اس کا اجر جو ہمیں آخرت میں نظر آئے گا۔ اور بہت سے ایسے اذکار ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، میزان پہ بہت بھاری ہوں گے، اور رحمان یعنی اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ اور وہ 2 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان 2 کلمات کا ذکر زیادہ سے زیادہ کثرت سے کیجیے۔ اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے چونکہ کووڈ-19 کرونا وائرس کی جو سچویشن ہے اور سب لوگ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر کثرت سے کریں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات کو اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی بہت اہم ہے، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہیں، اس سے ہمارے دل بھی مطمئن رہیں گے اور اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بھی قائم ہوگا۔ اسی طریقے سے صبر کرنا، کیونکہ رمضان اور روزہ رکھنا اس کا ایک مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے، ہم صبر کرنے والے ہو جائیں۔ اور یہ ساری پریکٹس جو ہوتی ہے حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ بھوک لگ رہی ہے لیکن صبر کرتے ہیں اور کھاتے نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ابھی نہیں کھانا، ابھی روزے کی حالت میں ہو۔ پیاس لگتی ہے، دل چاہتا ہے پانی پینے کا لیکن نہیں پیتے، صبر کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ابھی نہیں پینا۔ اسی طریقے سے اپنی خواہش نفس پوری کرنے کی خواہش ہوتی ہے لیکن نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ابھی اللہ کا حکم ہے کہ ابھی نہیں کرنا، اس لیے صبر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ سارے دن میں اصل جو پریکٹس ہوتی ہے وہ صبر کی ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ کھانے پینے پہ اور خواہش پوری کرنے پہ جو ہے وہ صبر کرنا ہے، اسی طریقے سے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، اس کا بھی صبر، اپنی نظر کو بچانا، اس پہ بھی صبر، اپنے کانوں کو بچانا، اس پہ بھی صبر، کہ اگر جی چاہ بھی رہا ہے، اگر ایسے حالات نظر آ بھی رہے ہیں کہ گناہ کی طرف رغبت ہو رہی ہے، گناہ والی کوئی اپرچونٹی ہے، تو پھر بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ تو ایک طرف صبر کرنا، اور اسی طریقے سے کیا ہے کہ اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کرنا، کیونکہ یاد رکھیے کہ جتنی مرضی ہم عبادات کریں، اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے تو ہماری عبادات اور ہمارے گناہ یہ دونوں مل کر ہمارے دل میں ایک بڑی بے چین سی کیفیت ہو جاتی ہے، کیونکہ اندر ایک مستقل جنگ چل رہی ہوتی ہے، نیکیاں ایک طرف ہوتی ہیں، ایک طرف گناہ ہوتا ہے، اور دونوں جب آپس میں ٹکراتے ہیں اندر تو ایک کانسٹنٹ جنگ چلتی رہتی ہے۔ اور اگر نیکیاں زیادہ ہیں، حاوی ہیں، تو وہ کئی دفعہ گناہوں کو دبا دیتی ہیں یا وہ اس کو مٹا دیتی ہیں، اور وہ اندر جو ہے بہتری کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر گناہ زیادہ ہو جائیں تو وہ نیکیوں والی کیفیت کو، ایمان والی کیفیت کو ختم کر دیتے ہیں، تو انسان کے اندر بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ اور جو گناہ نظر سے ہوتے ہیں وہ انسان کے دل کو بہت زیادہ بے چین کرتے ہیں۔ غلط دیکھنا، انسان چاہے جتنا مرضی نمازی ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، اور بھی بہت سی نیکیاں کرنے والا ہو، ذکر و اذکار کرنے والا ہو، لیکن اگر نظر کی حفاظت نہیں ہے تو وہ اندر جا کے دل کو بے چین کرتے رہتے ہیں، کیونکہ نظر سے جو بھی چیز انسان غلط دیکھتا ہے اس کا ایک امیج جو ہے انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر شیطان اور نفس کیا کرتا ہے کہ اس امیج کو بار بار انسان کے اندر اس کو پروسیس کرتا رہتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ ایک بے چینی کی کیفیت ہو، اور وہ جو نیکیاں اس نے کی ہیں اور جو ایمان اس نے بنایا ہے وہ اس کو خراب کرتا ہے۔ تو نظر کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کانوں کی حفاظت کرنا، کہ ہمارے کان جو ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہ سنیں جو کہ حرام ہے، موسیقی سے اپنے آپ کو بچانا، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، فحش باتیں سننے سے اپنے آپ کو بچانا، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ کان کی حفاظت ہے۔
اسی طریقے سے زبان کی حفاظت، کہ زبان سے گالی نہ نکلے، زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، زبان سے جھوٹ نہ نکلے، زبان سے کسی کے لیے بدتمیزی یا بے ادبی والی بات نہ نکلے کہ جس سے کسی کا جو ہے وہ دل آزاری ہو اور اس کے دل اس کو برا لگے اور اس کی عزت جو ہے وہ مجروح ہو. تو ایسے الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا، ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو جب ہم اس چیز کی بھی پریکٹس کریں گے تو اس کے ذریعے سے بھی کیا ہوگا کہ ہمیں تقوی حاصل ہوگا. اور زبان جو ہے، زبان کا تعلق اخلاق کے ساتھ بہت گہرا ہے، کیونکہ بد اخلاقی جتنی بھی پھیلتی ہے اس کے پیچھے زبان جو ہے ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میزان میں جو سب سے بھاری عمل رکھا جائے گا وہ ہوں گے انسان کے اچھے اخلاق، اور اللہ تعالیٰ بیہودہ گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو کیا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کیونکہ قیامت والے دن ایسے لوگ جو بیہودہ گوئی کرنے والے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوں گے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں یا جنت میں جو لوگ جائیں گے ان میں سب سے زیادہ کیا ہے، کون سے اعمال کی وجہ سے جائیں گے؟ ایک اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور دوسرے اچھے اخلاق کی وجہ سے. یہ دو اعمال ہیں جو انسانوں کو کثرت سے جنت میں لے جانے کا سبب ہوں گے. تو اچھا اخلاق جو ہے اس کی پریکٹس کیا ہے کہ ہماری زبان جو ہے ہمارے کنٹرول میں رہے، تاکہ ہمارے اندر سے کوئی بد اخلاقی والا عمل نہیں ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اسی طریقے سے صدقے کا اہتمام کریں، کثرت سے صدقہ کریں، اور خاص طور پہ آج کے حالات میں چونکہ بہت سے لوگ ضرورت مند ہیں اور بہت سے لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اور ویسے بھی بہت سے ضرورت مند ہیں. تو زیادہ سے زیادہ کثرت سے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ صدقے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے کہ جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. تو جتنے انسان کے گناہ ہوتے ہیں صدقے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کرتا رہتا ہے، اور اللہ کے غضب کو بھی صدقہ جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا ہے. تو کثرت سے صدقہ جو ہے وہ کریں، عام روٹین میں جو کرتے ہیں اس سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور آخری چیز جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سے توبہ کرنا. ہم میں سے ہر انسان گناہ کر لیتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، لا علمی میں ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا اور توبہ کو بہت آسان بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا. سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہوں. تو جو بھی گناہ ہوئے، چاہے کبیرہ گناہ ہے چاہے صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ تو جیسے ہم نے بات کی بہت سے اعمال کے ساتھ مٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازمی شرط ہے. تو ابھی تک جتنے بھی کبیرہ گناہ تھے ان سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ جو غلطیاں آج تک ہوئیں انہیں معاف فرما دے. یہ رمضان میں اپنی زندگی میں ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گا. اس رمضان میں جو پچھلے گناہ ہوئے ان پہ میں توبہ کرتا ہوں یا توبہ کرتی ہوں، اور آج کے بعد جو نئی زندگی شروع کروں گا وہ آپ کی اطاعت والی زندگی ہوگی. اس میں تیری فرما برداری والے کام کروں گا، نافرمانی سے دور رہوں گا. جو بھی گناہ ہوئے، جو بھی چیزیں تیرے غضب کو دعوت دیتی ہیں، تیری ناراضگی کو دعوت دیتی ہیں، ان سے دور رہوں گا. تو اس نیت کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، کثرت سے توبہ کریں. یہ بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور کوشش کریں گے کم سے کم 2 نفل جو ہیں وہ روزانہ صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز کے طور پہ 2 نوافل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، تاکہ بار بار ہم اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرتے رہیں کہ اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ جو رمضان کے جو دن ہیں آگے ان کو ہم نے بار بار ریمائنڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو کرتے رہیں، تاکہ اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ حاصل کریں، اور جو اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں، اس مقصد تک پہنچ جائیں. اور اگر مقصد حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ یہ سارے اعمال ہمارے لیے رمضان کے بعد بھی ہمارے کام آئیں گے اور ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے میں ہماری مدد کریں گے.
بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.